ہر چیز کا حل واضح و نصیحت نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز صرف تربیت کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو جاتی. معاشرے صرف تربیت سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام کا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون فرمایا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا اس خیر القرون کے اندر جو بہترین زمانہ تھا کیا اس میں سزائیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس میں حدود قائم نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس میں قانون کی عمل داری نہیں تھی؟ کیا وہاں پر غلطی کرنے والے اور جرم کرنے والے کو پکڑ کے سزا نہیں دی جاتی تھی؟ تو کیا صحابہ کرام وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے؟ کیا مسجد آباد نہیں تھی؟ کیا اس وقت دین سیکھنے کا رجحان نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے جو معاشرے ہوتے ہیں نا وہ کبھی صرف تربیت سے نہیں سدھرتے. تربیت بہت زیادہ اس کے اندر ایفیکٹو ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن آپ یہ بولیں کہ جناب بڑے بڑے چور ڈاکو بھی اسی سے سدھر جائیں، اس کا ریشو کم ہوتا ہے. میں اس مثال کو چلے وہ ایک دور کی مثال ہے، میں آپ کو قریب زمانے کی مثال دیتا ہوں. دنیا کے اندر مشہور ہے کہ جناب یورپ کے اندر تعلیم تربیت کا بڑا شاندار نظام ہے. تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، تربیت بڑی عمدہ ہے، سیویلائزڈ لوگ ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور جو ویل مینرڈ لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی. کیا ان ساری چیزوں کے باوجود کہ تربیت بہت اچھی ہے، ہر بندہ تعلیم یافتہ، کیونکہ تعلیم کمپلسری ہے، میٹرک تک تعلیم کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ تعلیم حاصل نہ کرے، ٹھیک سب کچھ ہے. یہ ساری تعلیم و تربیت کے باوجود کیا ان ملکوں میں منشیات نہیں ہیں؟ کیا ان میں اسلحہ نہیں ہیں؟ کیا وہاں قتل نہیں ہوتے؟ کیا وہاں تیزاب کے حملے نہیں ہوتے؟ ایسڈ اٹیکس نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر پولیس نہیں ہے؟ کس خوشی میں؟ جب تربیت اتنی اچھی ہے تو پولیس کا تو محکمہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ تربیت نے سب کو سدھار دیا نا. لیکن ہم سے زیادہ پولیس ہے وہاں پر. اچھا، اگر وہاں تربیت نے سب کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے تو وہاں پھر کورٹس تو نہیں ہونی چاہیے، عدالتیں تو نہیں ہونی چاہیے، ججز تو نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ جج تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو چوری ڈکیتی لوٹ مار غصب کرپشن ہوتی ہے، تو وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے. لیکن وہاں تو تربیت ہی اتنی اچھی ہے نا کہ وہاں تو کچھ چیز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن خواہ وہ امریکہ ہے، خواہ وہ یورپ ہے، خواہ وہ آسٹریلیا ہے، خواہ وہ دنیا کا کوئی ملک ہے، وہاں جرائم بھی ہیں، وہاں پولیس بھی ہے، وہاں کورٹس بھی ہیں، وہاں ججز بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تعلیم و تربیت، صرف واعظ و نصیحت کبھی بھی معاشرے کو آل ٹو آل نہیں سدھار سکتی. اس کے ساتھ لا اور قانون کھڑا ہوتا ہے تو ہی معاشرہ پوری طرح سیدھا ہوتا ہے. اچھا، اب قانون کے اعتبار سے دیکھ لیں. تنہا قانون بھی کبھی پوری طرح معاشرے کو نہیں سدھار سکتا، کیونکہ قانون ظاہر کو بدلتا ہے، اندر کو نہیں بدلتا. ایک آدمی کا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، ایک آدمی کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، قانون کیا کرے گا؟ وہاں پر کوئی لمٹ ہوگی جہاں پر جا کے قانون وہاں پر آ کے کچھ کرے گا. لیکن اس سے پہلے آپ ایک ایک چیز کے اندر کیا قانون کا ڈنڈا ہی لے کے چلیں گے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو قانون اور تربیت دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو معاشروں کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. لہذا جو معاملہ قانون کا ہے اسے واضح و نصیحت پہ نہیں ڈالنا چاہیے. واضح و نصیحت کی حد تک عمل کیا جائے، وہ 50% اگر وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے معاشرے کے سدھار کے اندر، وہ اتنا ہی کرے. لیکن 50% جو ہے نا وہ قانون کو بھی کرنا ہی پڑے گا. اور پھر وہ ممالک جو ہمارے جیسے ممالک ہیں کہ جہاں پر تربیت جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ لو لیول پہ ہے اور بالکل درمیانے درجے کی تربیت ہے، وہاں پر قانون کو زیادہ سخت ہونا پڑتا ہے. اب جیسے پاکستان کے اندر وہ تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوئے نا کہ عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا، لبرلز فوراً کھڑے ہوئے، علماء کیا کر رہے ہیں، مولوی کیا کر رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ علماء کیا کر رہے ہیں؟ یار قانون کیا کر رہا ہے؟ یہ ایسڈ اٹیک ہوا ہے، یہ تیزاب پھینکا ہے. اب مولوی صاحب انویسٹیگیشن کریں جا کے؟ کیا مولوی صاحب جمعے میں بیان کریں کیا کہ پیارے بھائیوں تیزاب نہیں پھینکنا کسی کے اوپر؟ کیا اس طرح کے جملوں سے اس شیطان آدمی پہ اثر ہوگا جس نے شیطانیت کی انتہا کر کے دوسرے پہ تیزاب بھی پھینک دیا، جس نے پوری زندگی برباد کر دی دوسرے کی، جس نے دوسرے کا چہرہ بگاڑ دیا؟ نہیں، یہاں قانون عمل کرے گا.
یہاں قانون کا ڈنڈا جو ہے وہی ان کو سیدھا کرے گا. اسی طرح یہ کاروکاری ہے، عزت کے نام پہ قتل کر دینا، غیرت کے نام پہ قتل کر دینا. تو یہ کیا صرف وعظ و نصیحت سے صحیح ہو جائے گا؟ وعظ و نصیحت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ عمل دخل یہاں پر قانون کا ہے. قرآن پاک نے قتل کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جو قاتل اس کو وعظ و نصیحت کرنا، اچھے طریقے سے سمجھانا، نہیں فرمایا اس کو جواب کے اندر وہی سلوک اس کے ساتھ کرنا. قتل کا جواب قتل کے ساتھ ہے، جس نے قتل کیا اس کی سزا بھی قتل ہی ہے، قصاص ہے اس کے اندر. تو وعظ و نصیحت کیوں نہیں بیان کر دی کہ وعظ و نصیحت کر دینا، اس کو اچھے طریقے سے بٹھا کے؟ نہیں، پتہ ہے کہ صرف وعظ و نصیحت سے کام نہیں ہوتا، وہاں پر جرم کی شدید سزا دینی پڑے گی تبھی وہ سدھرے گا. تو اب یہ کاروکاری کا میٹر ہو گیا، یہ ایسڈ اٹیکس کا میٹر ہو گیا، یہ اسی طرح وہ ایک اور رسم ہے، وہ ورنی کی رسم. ورنی کی رسم ہے، لبرلز کھڑے ہو جائیں گے، مولوی کیا کر رہے ہیں؟ ارے تو بھائی یہ تو کسی صوبے کا یا کسی قوم کا کلچر ہے، اس میں علماء کا عمل دخل کہاں سے ہو گیا؟ تو ہمیشہ چیزوں کو ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ یار اس کا اصل جو اس کے اندر ذمہ دار ہے وہ ہے کون؟ کیا اس کی ذمہ داری علماء پہ ڈال لیں گے، یا اس کی ذمہ داری جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان پہ ڈال لیں گے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی، تم کیوں نہیں اس کو پورا کر رہے؟ تو لہٰذا چیزوں کو اگر اس طرح تھوڑا سا رکھ کر دیکھیں گے تو ہر چیز کا جو اصل ریزن ہوگا اور جو اس کا اصل حل ہوگا وہ ہمیں سمجھ آ جائے.